سر اس سے پہلے کہ ہم یہ ایران اور امریکہ مذاکرات پر آئیں، وزیر اعظم نے ایک اور خوشخبری بھی قوم کو سنائی، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی۔ ڈیزل کی قیمتوں میں تو اچھی خاصی کمی ہوگی، لیکن پیٹرول میں صرف 12 روپے فی لیٹر، عوام کچھ زیادہ ہی ایکسپیکٹ کر رہی تھی ویسے۔ جی لیکن اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے تاخیر نہیں کی کہ جیسے ہی انہیں یہ محسوس ہوا کہ تیل کی قیمت جو ہے وہ 116 120 ڈالر تک بھی گئی، لیکن جیسے ہی وہ 100 سے نیچے آئی ہے اس کا جو سب سے ممکنہ زیادہ ریلیف تھا وہ عوام کو پاس آن کر دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیز فائر کی خبر سن کر قیمت زیادہ نیچے گئی تھی، لیکن پچھلے ایک دن میں دوبارہ اوپر چلے گی، تو اس کے لیے وزیر اعظم نے احتیاط سے کام لیا ہے۔ تو عوام سے بھی میری درخواست ہے کہ دھیرج رکھیں، جیسے ہی انشاءاللہ ایک کوئی مثبت پیش رفت ہوتی ہے اور تیل کی قیمتیں گرتی ہیں، وہ سارا ریلیف جو ہے وہ عوام کو پاس کر دے گی۔ انشاءاللہ جی۔ خرم صاحب، اب سب سے اہم موضوع کے اوپر آتے ہیں۔ سو واٹ اے پراؤڈ مومنٹ آف پاکستان۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آج ہر پاکستانی بہت خوش ہے، اسپیشلی جب ہر چینل کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان کا اتنا پازیٹیو طریقے سے ذکر ہو رہا ہے، اور شاید ہم ایک مس کر رہے تھے پاکستان کی اتنی اہم پذیرائی اور پوزیشن جو اسٹریٹجیکلی ہم نے اب اچیو کر لی ہے۔ اب آگے کا سفر آپ سر کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز ظاہری بات ہے ایران کی بھی ڈیمانڈز ہیں، امریکہ کی بھی ڈیمانڈز ہیں۔ کل ہونے والے مذاکرات میں آپ کو کیا لگتا ہے بریک تھرو، اور یہ جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیز فائر پرولونگ ہونا چاہیے، جنگ مکمل ختم ہونی چاہیے، کتنا مشکل یہ راستہ ہونے والا ہے؟ جی لیکن میں دو باتیں آپ کے ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سال جو 9/11 کا واقعہ تھا، ستمبر 11 2001 کا، اس کو 25 سال ہو جائیں گے، اور یہ 25 سال پاکستان کے لیے ایک بہت ہی مشکلات کے سال تھے۔ پاکستان کے لیے دہشت گردی ہوئی، 80,000 سے زائد پاکستانی فوجی شہری پورے ملک میں شہید ہوئے۔ پاکستان کی جو سوسائٹی تھی، ایک پوری نسل جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں دہشت گردی کے سائے میں اور اس خوف میں جوان ہوئی ہے۔ تو یہ بہت عرصے کے بعد، یہ 25 سال کے بعد جو ہے یہ پاکستان کا ایک نیا روپ سب نے دیکھا ہے کہ پاکستان کا نام مثبت طریقے سے لیا گیا ہے۔ آج کے دن میں اگر آپ کاؤنٹ کریں آج اور کل میں، تو غالباً درجنوں سربراہان مملکت ہیں پوری دنیا سے جنہوں نے وزیر اعظم سے بات کی، اور غالباً درجنوں کی بھی اسکیڈول ہوا ہے، وہ لائن میں ہیں۔ اسی طرح وزرائے خارجہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان نے جو اہم کام کیا ہے، یہ آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا اس معاملے میں مکمل طور پر یا تو بے بس ہو چکی تھی، یا اس میں جو ہے وہ قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی اس تنازع میں۔ دیکھیے بہت دنیا میں ممالک ہیں جن کا معاشی وزن ہے، عسکری وزن ہے، جو بڑی بڑی پاورز ہیں، لیکن کوئی بھی اس میں جو ہے وہ قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور اسی طرح یہ تمام پاورز جو ہیں، جو مڈل پاورز بھی تھیں، وہ بھی بے بس نظر آ رہی تھیں، لیکن پاکستان نے یہ بیڑا اٹھایا، اور اسی لیے آپ یہ غور کیجئے کہ ایک غیر معمولی عمل یہ ہوا کہ جو امریکہ اور ایران دونوں سے جو اعلامیہ جاری ہوئے، اس میں نام لے کر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سراہا گیا، ان کا شکریہ ادا کیا گیا کہ وہ ان کی بہت ہی متحرک ڈپلومیسی سے ہوا۔ تیسری جو بات ہے، جو پاکستان میں عام طور پہ جو بہت ایک کرٹیسزم ہوتا ہے اور آپ ایک دوسرے کے اوپر، پاکستان نے یہ جو مثبت نتیجہ اور کامیابی حاصل کی ہے، یہ اصولی سفارتکاری کی بنیاد پر کی ہے کہ جہاں جب بھی جس نے جارحیت کی، جب ایران کے اوپر جاری ہوئی تو ہم نے امریکہ کی مذمت کی، جب ایران نے عرب ممالک پر جارحیت کی تو ہم نے ایران کی مذمت کی۔ تو لہٰذا ہم نے ایک اصولی سٹینڈ لیا کہ جو خود مختار ممالک ہیں ان کو ایک دوسرے کے اوپر جنگ نہیں کرنی چاہیے، اور اسی لیے پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اسٹیبلش ہوئی، اور یہ مذاکرات ایک بہت بڑی کامیابی ہیں انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے بھی ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی پاکستان کو ان 40 دنوں میں، اور وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی کوشش کہ یہ امریکہ اسرائیل کی جنگ جو ہے، یہ کسی بھی صورت ایران عرب جنگ میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے، اور وہ نہیں ہوئی، اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس میں ہمارے جو عرب برادر ملک ہیں ان کے ضبط کا بھی بہت رول ہے، ان کی دانش کا بھی رول ہے، لیکن اس میں پاکستان نے اس ضبط اور دانش تک پہنچنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔